جلیبی کی طرح سیدھی سیاست کرنے والے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کو اس وقت عمران خان کی حکومت گرانے کا بخار اور بھوت سوار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آصف علی زرداری حکومت نہیں گرانا چاہتے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آصف علی زرداری کا ٹارگٹ صرف ایک ہے کہ وہ کسی طریقے سے جعلی بینک اکاؤنٹس والے کیس سے نکل سکیں اور وہ ایک بارگیننگ چپ چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر سکیں، اور یہ ڈیل اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ ایک پریشر گیم گورنمنٹ کے سروائیول کے اوپر کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان کا اصل ٹارگٹ فاٹا کے انتخابات ہیں، وہ فاٹا جو اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، وہاں پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ایک بہت تگڑا مقابلہ ہوگا پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان۔ اب مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کو وہ میڈیا کوریج نہیں مل رہی جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو حاصل ہے، اور ان کی انویسٹمنٹ بھی میڈیا میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ دوسری جانب آصف علی زرداری کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر سکتے ہیں، میڈیا ان کی بات کو لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ عددی اکثریت نہیں رکھتے، وہ کراؤڈ پولر نہیں رہے۔ لوگ ان کی بات پر اب مارچ کرنے کے لیے اور احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سکڑ کر سندھ تک محدود ہو گئی ہے۔ اگر آصف علی زرداری سندھ کے اندر کوئی بہت بڑا کراؤڈ بھی اکٹھا کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، تو وفاقی حکومت کے اوپر یا اس کی صحت کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اب آصف علی زرداری صاحب کی مجبوری ہے کہ کسی طریقے سے وہ پنجاب کے اندر انٹری لیں اور گورنمنٹ کے لیے ایک پینک، ایک کیوس کی سچویشن کو کریٹ کریں۔ اب مولانا اور زرداری دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس کراؤڈ موجود ہے لیکن میڈیا کوریج نہیں ہے، وہ ہائپ نہیں ہے، وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن وہ عددی اکثریت رکھتے ہیں۔ تو مدرسے کے بچے ہوں گے، مولانا صاحب کا ٹرک ہوگا اور آصف علی زرداری کی قیادت کے اندر ایک احتجاجی کیمپین کا سین کریٹ کیا جائے گا۔ مولانا اپنے الیکشن پہ فوکس کر رہے ہیں اور زرداری صاحب اپنے کیسز کے اوپر۔ اب دوسری طرف عمران خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ فاٹا میں اب تک وہ 2 جلسے کر چکے ہیں، ایک باجوڑ میں اور دوسرا جمرود میں، اور یہ بہت بڑے جلسے تھے، کافی بڑے بڑے پیکیجز بھی اناؤنس کیے گئے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب پیپلز پارٹی کے بیس کیمپ کے اوپر مسلسل اٹیک کر رہے ہیں۔ پہلے وہ چھاچھرو گئے، ایک بہت بڑا جلسہ کیا انہوں نے، پھر وہ گھوٹکی گئے، اور آصف علی زرداری نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ 18ویں ترمیم کا نقطہ اٹھائیں اور سندھ کارڈ کھیلیں، لیکن ان کو یہ تھریٹ محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب سندھ کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اگر ان کو نہ روکا گیا تو پرابلم کریٹ ہوگی۔ اب پیپلز پارٹی سڑکوں پر اگر نکلتی ہے اور عوام نہیں نکلتی تو یہ اور بہت بڑا باؤنس بیک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی نے اب وہ نیب جس کے اوپر خود پیپلز پارٹی کو اعتماد نہیں ہے، جو اپنے منہ سے یہ کہتی ہے کہ یہ نیب نہیں، یہ انتقام کا ادارہ ہے، آج وہ بی آر ٹی کیس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اگینسٹ خیبر پختونخوا میں ریپڈ بس کا جو منصوبہ ہے اس کو وہ نیب کے اندر لے کے جا رہے ہیں تحقیقات کے لیے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک پریشر ٹیکٹکس کی گیم ہے، نہ وہ کسی کو سزا دلوانا چاہتے ہیں نہ وہ دلوا سکتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب سے جو اس پوری سچویشن کے اندر ڈرامائی طور پر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر غائب ہو گیا ہے، اس کا نام ہے شریف خاندان، جن کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، جو اس ٹائم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ مولانا نے ان کو بہت زیادہ رام کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی کہاوت یہی ہے کہ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نکل رہا ہے تو ان کو انگلیاں ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ موجود ہیں۔ زرداری صاحب کو یہ پتا ہے کہ اگر ان کو جیل ہو بھی جائے تو اگر عدالتیں نواز شریف کو دباؤ کی بنیاد پر
ضمانت دے رہی ہیں تو زرداری صاحب بھی آ جائیں گے، جیل سے نکل آئیں گے اگر وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت زرداری صاحب جیل جانے کے موڈ میں نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی وہی رعایت دے جو رعایت میاں نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر کہ جہاں پر حکومت کی بیڈ گورننس موجود ہے، مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے، معاشی بدحالی ہے، اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مقاصد کو چھپا کر عوامی مقاصد کا سلوگن استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ گرانے کے لیے، تو عوام کی ایک اکثریت ان کی طرف جا سکتی ہے. کم سے کم میڈیا کی سکرینز کی حد تک پبلک ان کی طرف موٹیویٹ ہوگی. تو عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جانا ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا مطلب عمران خان ہے، تو ان ہاؤس بھی تبدیلی آ سکتی ہے. شاید کسی دھرنے کی ضرورت نہ پڑے، اختر مینگل کو سائڈ پہ کر لیا جائے، ایم کیو ایم کو دوسری طرف شفٹ کر دیا جائے، اور اس قسم کی اور دیگر پارٹیز کو کاف لیگ کو رام کر لیا جائے، تو عمران خان صاحب کے لیے سروائیول کی ایک بہت بڑی جنگ کھڑی ہو سکتی ہے. تو مولانا کا ٹارگٹ اور زرداری صاحب کا ٹارگٹ عمران خان کی گورنمنٹ گرانا نہیں ہے، بلکہ الیکشن جیتنا اور جعلی مقدمات، جعلی بینک اکاؤنٹ کیس سے اپنی جان چھڑانا ہے.